اور جو ہے وہ کچھ چیزوں کے حوالے سے مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ دوسرا، لاہور کے اندر بیگم صفدر اعوان کا جو ایک فلاپ استقبال اور شو ہوا، کچھ بات اس کے حوالے سے۔ اور تیسرا، آصف زرداری اور الیکشن پنجاب اور کے پی کے، اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے سانحہ پشاور انتہائی افسوسناک واقعہ، اندوناک واقعہ، المناک واقعہ، دردناک واقعہ ہے، جس کے اوپر پوری پاکستانی قوم خون کے آنسو رو رہی ہے اور غم اور غصے کا شکار ہے۔ اور جو 100 سے زائد شہید ہوئے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے۔ لیکن اس ایشو کے حوالے سے 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ پچھلے 10 مہینے سے عمران خان صاحب، پی ٹی آئی کی قیادت، پرویز خٹک صاحب، مراد سعید اور جتنی ہماری قیادت ہے، اسد کیسر صاحب، سارے پچھلے 10 مہینوں میں چیخ چیخ کے اور چلا چلا کے متنبع کر رہے تھے، انتباہ کر رہے تھے پاکستان کی اس نام نہاد امپورٹڈ حکومت اور پاکستان کے وفاقی اداروں کو کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ افغانستان سے طالبان کو اور طالبانائزیشن کو کے پی کے مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کو روکا جائے۔ اس کے حوالے سے مراد سعید نے سوات کے اندر فزیکلی وہاں پر کئی موقعوں پہ طالبان کو وہاں گھیراؤ کیا ان کا، اور موقع کے اوپر انہیں کیپچر کیا، لیکن پھر بڑی پلاننگ کے ساتھ وہاں پر جس انداز سے ان کو ریسکیو کیا گیا، وہ مراد سعید اپنے ویلاگز کے اندر، اپنی پریس کانفرنس کے اندر کئی دفعہ بیان کر چکا ہے۔ پچھلے 10 مہینوں میں اس امپورٹڈ حکومت نے، اس نااہل، نکمی، نکھٹو اور نامراد حکومت، انہوں نے پری پلان بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ پاکستان کے اندر جس ارسپانسبلٹی کا ثبوت دیا، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ عمران خان صاحب بھی اس کا کئی دفعہ اظہار کر چکے ہیں اور پارٹی کی باقی لیڈرشپ بھی میڈیا کے اندر کئی دفعہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ریجیم چینج آپریشن جو پچھلے سال جنوری، فیبری، مارچ کے اندر ری ارینج کیا گیا اور پھر اپریل کے اندر ڈرامٹائز کیا گیا، اس کے جو بہت سے آبجیکٹو تھے، اس میں سے ایک آبجیکٹو پاکستان کے اندر دوبارہ دہشت گردی کی کاروائیاں شروع کرنا، پاکستان کے اندر فوجی اڈے حاصل کرنا بیرونی طاقتوں کی طرف سے، پاکستان کے اندر ڈرون اٹیکس کرنا، پاکستان کو دوبارہ دہشت گردی کا گڑھ بنانا، پاکستان کے اندر دوبارہ جو پچھلے 20-22 سال سے جو دہشت گردی کا ایک ماحول گرم تھا، اس کو دوبارہ ری ایکٹیو کرنا۔ اس ریجیم چینج آپریشن کے بہت سے جو آبجیکٹیوز تھے، ایک تیر سے جو 100 شکار کرنے تھے عالمی طاقتوں نے اور بیرونی طاقتوں نے، ان میں سے ایک بنیادی آبجیکٹیو یہ تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت اس بنیادی آبجیکٹیو کے حوالے سے بھی ان کے رستے کی ہرڈل، بیریئر، آبسٹیکل اور ان کے رستے کی رکاوٹ تھی، اس کو دور کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا، پی ٹی آئی کی حکومت کو ہٹایا گیا۔ اور اس کے بعد اگلے 10 مہینے جو ننگا ناچ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے کھیلا گیا آپ کے سامنے، پاکستان کے سروائیول کے حوالے سے کھیلا گیا آپ کے سامنے، اور اب اس دہشت گردی کا جو ماحول، ڈرون اٹیکس، ڈرونز کی پروازیں اور پھر یہ دہشت گردی، یہ اب پوری پاکستانی قوم کے سامنے آ چکی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کی آنکھیں اس وقت کھلی ہوئی ہیں، بالکل ان کو ایک ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اور پھر حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر، رانا ثناء اللہ سے لے کے خواجہ آصف تک اور ساری ان کی لیڈرشپ پچھلے 2 دنوں سے بڑی کمال عیاری اور مکاری کے ساتھ یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے 3.5 سالوں کے اندر طالبان کے ساتھ سافٹ کارنر رکھنے کی بات کی۔ آج اس پریس کانفرنس اور میڈیا ٹاک کے اندر یہ بھی میں بڑا کلیئر کر دوں، ہم نے 3.5 سال بڑے احسن طریقے سے پاکستان کی جہاں اکانومی کو سسٹین کیا، بہترین کیا، وہاں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اوپر کنٹرول کیا، اپنی اچھی دیانتداری کے اوپر مبنی اور صلاحیت کے اوپر مبنی پالیسیز کی وجہ سے، اور ہمارے اوپر اعتماد تھا کے پی کے کی عوام کا
اور پھر اسی طریقے سے عمران خان صاحب کا ایک سوچ اور ایک فکر اور ایک آئیڈیالوجی، ہم نے جو وہاں پر پالیسی رکھی، ساری دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ بارڈرز کی مینجمنٹ جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کا کام نہیں ہوتا. بارڈرز کی مینجمنٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت اور وفاقی ادارے اور سیکورٹی اداروں کا کام ہوتا ہے. یہ جو کہنے لگے ہیں کہ جناب کے پی کے اندر اگر طالبانائزیشن پچھلے کئی ماہ کے اندر آئی تو جناب کے پی کے کی حکومت اور محمود خان اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، تو وہ احمقوں کی جنت پہ رہتے ہیں اور الوؤں کی بہشت پہ رہتے ہیں. وہ پوری پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. بارڈر مینجمنٹ وفاق کا کام ہے، بارڈر مینجمنٹ سیکورٹی اداروں کا کام ہے، اور اگر اس کی وائلیشن ہوئی، اگر افغانستان سے یہاں پر طالبان کو، دہشت گردوں کو پروموٹ کیا گیا تو جناب اس کی ذمہ دار ان کو وائلیٹ کرنے پہ آئین کا آرٹیکل 6 لگتا ہے جس کی سزا موت ہے. تو جناب والا دونوں گورنر اس وقت آئین کے آرٹیکل 6 کے زمرے میں اور اس کے احاطے میں آ رہے ہیں. تو فوری طور پہ الیکشن کرایا جائے تاکہ مضبوط، مربوط اور مستحکم حکومت آئے جو پاکستان کے ان تمام چیلنجز کا سامنا کرے اور پوری پاکستانی قوم کا حق نمائندگی ادا کرتے ہوئے، جیسے میں نے برطانیہ کی مثال دی 1941-42 کی، آج بھی وہ اس سے برا وقت اللہ پاک کے کرم سے پاکستان پہ نہیں ہے. اللہ پاک بہت اچھی جگہ پہ پاکستان کم از کم برطانیہ کے اس وقت کے حالات سے ہے. تو ان حالات کے اندر فوری الیکشن ہوگا. پاکستان کی عوام جس کو اپنا وزیر اعظم بنائے گی، پاکستان کی عوام جو پارٹی کو اقتدار میں لائے گی، یہ اس کا فرض بنے گا کہ وہ فوری طور پر پاکستان کے ان تمام چیلنجز کا، دہشت گردی ہو، معاشی دہشت گردی ہو، معاشی تباہی ہو، اکنامیکل تباہی ہو، اس کو جناب وہ ایڈریس کرے اور اس کا حل نکالے. اور آخری چیز، میں اہلیان لاہور کو لاہور میں کھڑا ہو کر خراج تحسین پیش کروں گا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ جنہوں نے ڈاکو رانی بیگم صفدر کے استقبال کو فلاپ کر کے، اس کو نگلیکٹ کر کے، اس کی طرف توجہ نہ دے کر اپنا ویکنڈ بھی خراب نہیں کیا، ہفتے والے دن اپنا ویکنڈ انجوائے کیا، گھر میں بیٹھ کے اچھے کھانے کھا کے، اچھے جناب مرغ و مسلم سے مستفید ہو کر، اور ڈاکو رانی کو اور آل شریف کو میسیج دے دیا کہ پاکستان کی عوام کو اور اہلیان لاہور کو تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. نواز شریف نے اور اس امپورٹڈ حکومت نے اور آل شریف نے، وہ کہتے ہیں نا مارکیٹ دا پاؤ چیک کرنا، ٹیسٹر لگانا، ٹیسٹر لگانے کے لیے پہلے بیگم صفدر کو بھیجا نواز شریف نے کہ پہلے میں دیکھوں کہ پنجاب کی اور پاکستان کی اور لاہور کی عوام کا کیا مزاج ہے. تو جناب ٹیسٹر جو لگایا گیا اس سے ثابت ہو گیا کہ پنجاب، پاکستان اور خصوصاً لاہور، اس کی سیاست کے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا ہے، اور اب لاہوریوں کے دلوں میں کسی نواز شریف، کسی شہباز شریف، کسی بیگم صفدر کا کوئی محبت، کوئی الفت، کوئی راحت، کوئی چاہت نہیں رہی. چاہت ہے تو عمران خان کی ہے، راحت ہے تو عمران خان کی ہے، الفت ہے تو عمران خان کی ہے، محبت ہے تو عمران خان کی ہے، تعلق ہے تو عمران خان سے ہے. یہ ثابت ہو گیا، اور میں خراج تحسین پیش کروں گا اہلیان لاہور کو. اور آخر میں مطالبہ کروں گا فی الفور کے پی کے اور پنجاب کے جو آئینی اور قانونی تقاضا ہے اس کے مطابق آج کے دن میں ہی ڈیٹ اناؤنس کی جائے اور وفاقی حکومت کو ختم کر کے فوری طور پہ نگران حکومت بنا کے فی الفور نئے الیکشن جو ہے وہ کروائے جائے تاکہ معاشی دہشت گردی اور اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکے. بہت شکریہ. یہ بتا دیں کہ پلان سی کی بات ہو رہی ہے جس پہ خان صاحب نے بھی بات کی کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ انہیں غیر ملکی ایجنسیوں سے جو ہے قتل کروانا چاہتے ہیں. اس پہ شیخ صاحب نے بھی بات کی. آپ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، اس معاملے پہ آپ کا کیا سٹینڈ ہے؟ اچھا جی، آصف زرداری کے حوالے سے پریس کانفرنس لمبی ہو جانی تھی، میں نے وہ والا ٹاپک نہیں رکھا، لیکن سوال پوچھ لیا ہے. آصف زرداری کا ٹریک ریکارڈ کس سے چھپا ہوا ہے؟ میں بھی 44 سال سے سیاسی کارکن ہوں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے اب تک. ہمارے تو ٹپس پہ ان کی ساری کرتوتیں. وہ غلام حسین انر کوئی نامی کوئی جانا شخص تھا، اس کو بم باندھ کے اس کے پاؤں پہ 2.5-3 کروڑ روپے کا تاوان لینا، سندھ کے اندر ہر شوگر مل کو زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر اس کے اوپر قبضہ کرنا، اپنے نام کروانا، سندھ کی زمینوں پہ قبضہ کرنا،
कराची की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्जे करवाना, अनवर मजीद फ्रंटमैन, डॉक्टर आसिम फ्रंटमैन, मंजूर काकड़ फ्रंटमैन, शर्जील मेमन फ्रंटमैन, बदमाशी, गुंडागर्दी, कत्लो गारतगरी, हर किस्म का इल्ज़ाम जनाब ऊपर आना, ज़बरदस्ती की वसीयत लेके आना अपनी बेगम की, अभी दफनाया नहीं गया तो जनाब वो वसीयत लेके आना। हालांकि सारी दुनिया को पता है कि बिलावल जरदारी को, बिला वजह भुट्टो को, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मौत से पहले उनकी वो ऑडियो लीक हुई थी जो बिलावल छोटा सा था तो उसको नसीहत कर रही थी बेनज़ीर भुट्टो। ये बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है। बहुत से जनाब बाहर के इनके जो बहुत से इनके क्या कहते हैं एडवाइज़र थे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के, उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि बिला वजह भुट्टो और बिलावल जरदारी को जब छोटा सा था 6-7 साल का, तो उसकी वालदा ने फ़ोन करके समझाया कि अपने बाप से बच के रहना, अपने बाप पे एतमाद न करना। प्रॉपर्टी के हवाले से उसको बताया कि फ़लाँ जगह प्रॉपर्टी, फ़लाँ जगह प्रॉपर्टी, फ़लाँ बैंक में इतने पैसे, फ़लाँ बैंक में इतने अरब करोड़ डॉलर, ये सारी मैं तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि बाप के ऊपर एतमाद नहीं था। तो जनाब वो आसिफ जरदारी जिसके बैरूनी और मुल्क दुश्मन ताकतों के हवाले से मैं आज एक नई चीज़ आपके सामने रख देता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज से 4-5 साल पहले डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने एक लीडिंग टीवी चैनल में अपना शो करते हुए जो वो बयान की थी। आसिफ जरदारी के जो इंटरनेशनल लेवल पे जितनी मार धाड़ है उसको मैनेज करने वाले 4 बंदे और चारों इंडियंस हैं, चारों इंडियंस। आशीष मेहता इसका स्टेट मैनेजर है, जॉर्ज कुरिया हेड ऑफ फाइनेंस है, विल्सन क्रिश्चियन इंडियन है, वो इसका एडमिन मैनेजर है, और बीजू जो इसकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ आलमी सतह पे होती हैं उसको डील करने वाला, ये चारों के चारों इंडियन हैं। ये पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं करता। जिसके सारे मामलात इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे इंडियंस डील करते हो तो फिर आप उससे क्या तवक्को रख सकते हैं? अच्छा चौहान साहब, ये बताइएगा, आपने पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली जो इस बात ने दलील की थी कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा, जबकि हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाए, पंजाब और केपी के में इलेक्शन करवा रहे हैं, क्या आप इस फैसले पे समझते हैं कि आपने गलत फैसला किया? दूसरा, परवेज लाई पे भी रात को रेड हुई है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखें, दहशत गर्दों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ वक्त से पहले नहीं निकलती। दहशत गर्दों के आपस के राब्ते वो ऑडियोज़ नहीं निकलती। इनकी सारी तवज्जो जो है वो पीटीआई के लीडर्स की ऑडियो और वीडियो निकालने पे लगी हुई है। और कल जो चौधरी परवेज़ लाई साहब के घर पे छापा मारा उसकी भी पुरजोर मजम्मत करूँगा। और ये सारों के साथ हो रहा है, पर्चे खोले जा रहे हैं, नए पर्चे जनाब दर्ज हो रहे हैं, पुराने पर्चों में नाम दाखिल किए जा रहे हैं लीडरशिप के। फवाद चौधरी की मिसाल आपके सामने है, बाकी सारों की मिसाल आपके सामने है। तो जनाब दूसरा आपने कहा कि फ़ैसला गलत, आइन के मुताबिक, मैंने आपको अपनी गुफ्तगू में भी कहा, आइन के मुताबिक ये 90 दिन के अंदर और 3 महीनों के अंदर इंतखाब कराने के पाबंद हैं। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ